الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ محترم حاضرین، پچھلے درس میں ہماری گفتگو کا آغاز ارکان ایمان سے کی اہمیت اور اس کی حیثیت کہ دین اور شریعت میں یہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس ایمان ہی کی بنیاد پر پورے دین کی عمارت قائم اور کھڑی ہوتی ہے۔ اگر ایمان کے ارکان میں سے کوئی ایک رکن بھی باقی نہ رہا تو پوری عمارت اور دین ایمان ڈھہ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اس کی اہمیت، افادیت بڑے شاندار انداز میں شیخ عبدالرزاق عبدالمحسن نے بیان کی تھی، جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا، اور یہ بتایا تھا کہ اس ایمان کی بنیادیں ارکان 6 ہیں، اور آخر میں جس کا سرسری تذکرہ کر کے پچھلا درس ختم کیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ اصول ایمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، چمٹے ہوئے ہیں۔ متلازمۃ مترابطۃ، عربی میں کہا متلازم، ایک دوسرے سے جڑے چمٹے ہوئے ہیں، لازم و ملزوم ہم جس کو کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ اگر آپ تھوڑی تفصیل میں جائیں، جس کا اگر ہم بیان کریں تو تھوڑا وقت زیادہ لگ جائے گا، میں صرف اشارہ کروں کہ کوئی ایک چیز، ایمان کی 6 بنیادوں میں سے کوئی ایک چیز لے میں، مثال کے طور پہ رسول پر ایمان۔ تو ایک رسول کو ماننا تمام رسولوں کا ماننا ہے۔ رسول اپنی رسالت میں جو چیز پیش کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی وحی، شریعت، وہ کتاب کی شکل میں ہو یا کتاب سے کے علاوہ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے تحت رسول کی وہ باتیں جو کتاب سے الگ ہیں وہ بھی وحی کا حصہ ہے، جسے ہم اصطلاح میں سنت، حدیث کہتے ہیں۔ یہ وحی خفی یا وحی غیر مطلوبی کہلاتی ہے۔ تو ہم نے جب نبی پر ایمان لایا کہ آپ سچے ہیں، رسول برحق ہیں، تو آپ کی ساری تعلیمات کو ماننا ہے۔ اب آپ نے جو تعلیم دی اس میں سر فہرست اللہ پر ایمان ہے، تو اللہ پر ایمان آ گیا۔ اللہ کے اسماء و صفات، اس کی ربوبیت، الوہیت، اس سے متعلقہ ساری باتیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حقوق یا توحید کی مخالف چیزیں ہیں ان سے سختی سے واضح طور پہ منع کیا گیا اللہ رسول کی تعلیم میں۔ لہٰذا رسول کے ماننے میں توحید کو ماننا، اللہ پر ایمان اور اس کی ضد سے بچنا یہ شامل ہو گیا۔ رسول کی تعلیم میں آخرت پر ایمان بھی ہے، کتابوں پر ایمان ہے، پچھلے انبیاء اور رسول کا ذکر اور بیان ہے، ان کی کتابوں کا تذکرہ ہے، تقدیر کا ذکر ہے، قیامت اور آخرت کا ذکر ہے۔ لہٰذا رسول کو ماننا خود بخود تمام چیزوں کو ماننے کا تقاضا کر رہا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کسی نے آخرت کا انکار کیا، مثال کے طور پہ کسی نے یہ کہا کہ میں توریت کو یا انجیل کو اللہ آسمانی کتاب نہیں مانتا، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، یعنی رسول کو بھی نہیں مان رہا ہے، اور رسول کو مان رہا ہے تو ان باتوں کو ماننا لازم ہے۔ اسی طریقے سے آپ غور کریں گے تو ایمان کے 6 ارکان ایک دوسرے سے مربوط نظر آئیں گے۔ چنانچہ شیخ کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی بعض ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتا۔ ایمان بعض پر ایمان لانا بقیہ بعض پر ایمان لانے کا خود بخود تقاضا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ جو شخص آپ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، قرآن حدیث میں ایسی تعبیر آپ کو جگہ جگہ ملے گی کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے ایسا ایسا کرنا چاہیے۔ تو اب 2 چیز کا ذکر کیا ایمان کے، اس میں ساری ایمانیات خود بخود شامل ہو گئی۔ تو بعض کو بعض پر ایمان لانا بقیہ پر ایمان لانے کو خود بخود چاہتا ہے، اور اس کے برخلاف اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا یا چند چیزوں کا کوئی انکار کر دے، کفر کر دے، تو بقیہ کا بھی انکار لازم آئے گا۔ چنانچہ بعض کا انکار یا ایمان کے ارکان میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا پورے ایمان کا انکار ہے۔ چنانچہ دین کی عمارت اور پورا کا پورا دین جو ہے
ان تمام بنیادوں کے اکٹھا موجود ہونے کے ساتھ ہی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب اس میں سے ان اصولوں میں سے کوئی شخص کسی ایک میں بھی خلل پیدا کیا اور اس پر ایمان نہیں رکھا تو اس کا ایمان باطل ہو جائے گا، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بہت غور سے یہ چیز اچھی طرح سمجھیں۔ ایک آدمی اسلام کی 10 چیز کا انکار کرتا ہے جو ثابت شدہ ہے، واضح ہے، ثابت ہے۔ ایک آدمی 2 چیز کا انکار کرتا ہے، ایک کا انکار کرتا ہے۔ انکار 1 2 4 5 یا کم اور زیادہ کا ہو سکتا ہے، لیکن ایک کا انکار کرنے سے بھی آدمی اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں کافر ہونے کی وجہ سے وہ خسارہ اٹھانے والا، یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہوگا۔ بہت اچھی طرح سمجھنے کی بات ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے یہاں مسلمان، آگے ہم باتیں آئے گی، لیکن میں صرف ایک اشارہ کروں کہ قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بعض ایسی چیزیں جو قرآن حدیث سے یا ایمانیات کے حوالے سے ثابت شدہ ہیں، واضح ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا۔ غیر مسلم اعتراض کریں گے تو کیا جواب دیں گے؟ آپ اگر جواب نہیں دے سکتے یا نہیں دے پاتے یا سمجھ نہیں پاتے یا سمجھا نہیں پاتے تو انکار کر دیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے انبیاء کے معجزات کا انکار کر دیا جن کا اس بات قرآن سے حدیثوں سے موجود ہے۔ بہت سارے لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کر دیا۔ بہت سارے لوگوں نے غیب کے وہ امور جو قرآن و حدیث میں بالکل واضح طور سے ثابت ہیں، مختلف امور کو جو ہے رد کر دیا۔ کسی نے تو فرشتوں کو کی تعویل کر دی، ملائکہ الگ سے مخلوق نہیں ہے، انسان کے اندر جو ہے اچھائی کا مادہ ہے اسی کو فرشتہ کہا گیا، انسان کے اندر جو برائی کا مادہ ہے اسی کو شیطان کہا گیا، شیطان الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے۔ سر سید احمد صاحب اور دوسرے ایسے کچھ لوگ ہیں نیچریت پہ قائل جو ایسی تعویلات کرتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی، منکرین حدیث اور ایسے بہت سارے لوگ۔ پھر بہت سارے، جیسے اب صحابہ کرام کی بات آتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو حیثیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے کلام سے، رسول کے فرمان سے، اور پھر جسے تمام صحابہ تابعین طب تابعین مانتے ہیں، اگر کوئی شخص اس کا بھی انکار کر رہا ہے تو وہ چند صحابہ کو، اہل بیت کو، 1 2 صحابہ کو ہدف تنقید بناتا ہے اور ایمان سے یا قرآن و حدیث کی تعلیمات سے انحراف کرتا ہے، تو یہ بھی اس انکار کا حصہ ہو سکتا ہے۔ تو یا کوئی آدمی، یہ اچھی طرح میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں اس تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ کہ کئی چیزوں کا ایک آدمی انکار کرتا ہے وہی کافر نہیں ہے۔ اگر ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ بھی، ہم کشف الشبہات میں پڑھیں کہ کچھ لوگ جیسے ہمارے یہاں قبر کو پوجنے والے، شخصیتوں کو پوجنے والے، بزرگوں، اولیاء، انبیاء کو پکارنے والے، ان سے دعا مانگنے والے، ان کو حاجت روا، مشکل کشا جاننے والے جو اعتراض کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہم کو کفار مکہ سے کیسے ملا سکتے ہیں؟ کفار مکہ تو قرآن کو نہیں مانتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، دوبارہ زندہ کیے جانے کو نہیں مانتے تھے، اور یہ جو ہے جن کو ہم جو ہے مانتے ہیں وہ ہم تو جو ہے قرآن بھی مان رہے ہیں، آخرت بھی مان رہے ہیں، اللہ اور اس کی کتاب بھی مان رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں شیخ محمد الوہاب نے کشف الشبہات میں جو کئی جوابات دیے اس میں یہ بھی بتایا کہ دیکھیے صحابہ کرام کے زمانے میں ایسے لوگ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، صحابہ نے ان سے قتال کیا۔ اب کسی عالم سے فتویٰ پوچھئے کہ ایک آدمی دین کی ساری باتوں کو مانے، صرف یہ کہے کہ میں زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتا، کیا وہ مسلمان رہے گا؟ اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ کسی ایک عالم سے، دنیا کے تمام علماء سے پوچھئے کہ ایک آدمی دنیا کی قرآن و حدیث کی ساری چیزوں کو مانتا ہے لیکن یہ کہے ساتھ میں اضافہ کر کے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخصیت کو، جس کا بھی نام لے، ایک شخص کو وہ کہ میں نبی مانتا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی کو کہے، شکیل حنیف کو کہے یا کسی اور کو کہے کہ وہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ایک کوئی شخص کو اگر مان لے تو دنیا کے سارے علماء اس بات پر متفق ہیں، کسی کا اختلاف میں نہیں جانتا کہ ہوگا کہ وہ کافر ہو جائے گا ایک چیز کا انکار کرنے یا قرآن و حدیث سے ثابت شدہ چیز کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں۔ اب ایک آدمی کسی کو نبی مان رہا ہے، اس کا مطلب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مان رہا ہے، انکار کر رہا ہے آپ کے آخری نبی ہونے کا، لہذا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ اچھی طریقے سے شیخ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ اگر کوئی شخص ایمانیات میں سے کسی ایک چیز میں بھی خلل پیدا کرتا ہے
تو وہ اس کا ایمان تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اعمال برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں ایمان کی بنیادوں کی مثال جیسا کہ پیچھے کے درس میں گزرا، شیخ نے کہا کہ یہ اصول اشجار یعنی درختوں کی جڑوں کی طرح ہے۔ ہاں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر درخت کی جڑوں کو نقصان پہنچا دیا جائے، کاٹ دیا جائے تو اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ تو اسی طرح ایمان کا معاملہ ہے، اس کے جڑیں جتنی بھی ہیں، جڑوں کے جتنے حصے ہیں، ان میں سے اگر کچھ بھی کاٹ دیا جائے تو پھر ایمان کی حقیقت باقی اور برقرار نہیں رہ سکتی۔ شیخ آگے کہتے ہیں کہ ان اصولوں کا بیان، ارکان ایمان جب اتنا اہم ہے، اتنی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، بنیادی حیثیت ہے اس کی، تو پھر قرآن و حدیث نے اسی انداز میں زور دے کر تکرار کے ساتھ بار بار مختلف انداز میں اسے بیان بھی کیا۔ چنانچہ شیخ نے کہا کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ایمان کی ان بنیادوں اور اصولوں کا بھرپور بیان آیا ہوا ہے، اور اسی بنیاد پر ہم یہ اسی بنیاد پر کہا کہ جب بھی کسی بندے کی قسمت، اس کا نصیبہ اونچا ہوتا ہے، جتنا بڑا اس کا نصیبہ ہوتا ہے، قرآن و حدیث کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، اس میں تدبر اور تفکر کرنے کا، یعنی جو آدمی قرآن و حدیث کو جتنا زیادہ سمجھتا ہے، اس کو جتنا یہ حصہ ملا کہ وہ پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے، تو ایمان کے ان اصول کا اتنا ہی حصہ اسے ملتا ہے۔ جتنا قرآن و حدیث پڑھے گا اتنا اس کی ایمان کی یہ بنیادیں مضبوط ہوگی اور اس کا علم بڑھتا جائے گا، اور اس سے اس کی قسمت میں اضافہ ہوتا جائے گا، نصیب بڑھتا جائے گا۔ اسی لیے لوگ ایمان میں متفاوت ہیں، الگ الگ ہیں، جیسا کہ تمام محدثین اور اہل الحدیث کا مسلک ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، یہ مرکب ہے، بسیط نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مرجیہ ایک فرقہ گزرا ہے، اور اس کے ماننے والے، اس کے موافقین بھی پائے جاتے ہیں آج کے زمانے میں۔ احناف کے یہاں بھی یہ قول پایا جاتا ہے کہ ایمان میں عمل شامل نہیں ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کچھ لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ ہم لفظی طور پہ یہ اختلاف کرتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ پریکٹیکل میں اس کی تعبیر میں فرق ہے، ہاں ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے ہم کہتے ہیں، لیکن نتیجے کے طور پر اس میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ بعض لوگ کچھ تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی بے شمار دلیلوں سے یہ ثابت ہے۔ محدثین نے، آپ امام بخاری کی کتاب الایمان دیکھیے اور بہت سارے مقامات پر محدثین کی کتابیں، قرآن و حدیث کی دلیلیں بالکل واضح اور بھری پڑی ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ تو جو شخص قرآن و حدیث کو جتنا جانے گا اور ان پر جتنا عمل کرے گا، اس کا ایمان کا مقام ظاہر سی بات ہے کہ اتنا اونچا اور بڑا ہوگا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، ان کے نتیجے کے طور پر کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی، عام مسلمان کا جو ایمان ہے ویسا ہی ایمان صحابہ کا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، حضرت جبرائیل کا ہے، سب برابر ہے ایمان میں، اب کوئی گناہ کرے یا نہ کرے۔ ہاں، خارجی اور مرجی ایمان کے معنی میں یہ دونوں گمراہ ہو گئے، اچھی طرح دماغ میں رکھیے۔ خوارج کا کہنا یہ ہے کہ کسی مسلمان نے کلمہ پڑھا، سب مانا، لیکن گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا تو وہ ارتکاب کبیرہ کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو گیا، یعنی گناہ کرنے کے بعد اس کا ایمان نہیں رہا، سلامت نہیں رہا، اور یہی معتزلہ بھی کہتے ہیں، خوارج اور معتزلہ۔ اور آج ہمارے یہاں جو تحریکی حضرات ہیں، سید قطب، مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کی فکر کو پڑھیے تو ان کے یہاں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ایک آدمی نے فلاں گناہ کیا، فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا، اور پھر ان کو مارنے کا نوجوانوں کو ہتھیار دے دیتے ہیں۔ عالم اسلام میں ایسی افراتفری مچی اس جدید دور کی خارجیت سے کہ جس کا نقصان جانی اور مالی اعتبار سے اس فکر نے پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچایا کسی اور چیز نے نہیں پہنچایا۔ یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خارجیت ہے، آج نام وہ نہ لیوے، لیکن وہی ہے کہ بغیر اصول شریعت کے، شرائط موانع کا لحاظ کیے بغیر کسی مسلمان کو گناہ کا ارتکاب کرنے کے نتیجے میں کافر کہہ دینا، جیسے خارجیوں نے حضرت علی کو اور بہت سارے صحابہ کرام کو کافر کہا، ان کی جان کو حلال قرار دیا، ان کو قتل کر دینے کو جائز بلکہ ثواب کا کام سمجھا۔
تو یہ خوارج ہیں جو مسلمان کے گناہ کا ارتکاب کرنے پر اسلام سے خارج کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ گناہ اگر کیا ہے، عملی طور سے کیا ہے، ایمان اگر ہے تو اس کا ایمان کم ہوا، وہ فاسق ہوا، وہ اسلام سے باہر نہیں ہو گیا۔ اس کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے دو طائفے، دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، مسلمان کا مسلمان سے لڑنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، مسلمانوں کی، مومنین کی دو جماعتیں، دو طائفہ لڑ پڑے، یعنی لڑنے کے باوجود قرآن ان کو مومن کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن کی ایک دلیل میں نے دی، اور بھی ایسی بہت سی دلیلیں ہیں، بھری پڑی ہیں۔ تو خوارج کا یہ اس کے بالکل خلاف میں یہ افراط ہے، تو تفریط یہ ہے مرجیہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا، تو اب ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد اس کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا، کتنا بھی گناہ کر لے اس کا ایمان ویسا کا ویسا سلامت رہے گا۔ دونوں غلط ہیں، اور یہ ارجا بھی بڑا خطرناک ہے۔ بعض اہل علم نے یہ تبصرہ کیا کہ عالم اسلام میں مسلمانوں میں جو بگاڑ پیدا ہوا بہت سارا، ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ جو ہے بڑی دینداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، فضائل پر زور دیتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں، دین میں وقت لگاتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھیں، کسی پر طنز و تعریض نہیں کر رہا ہوں، دین سمجھنے سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ اخلاص دے ہمیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ملے گا کہ ایک طرف وہ بڑے دیندار نظر آ رہے ہیں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، سنت تو سنت، بدعتی ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے معاملات دیکھیں گے آپ بڑے خراب، بھائی بہن کے حصے پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، کوئی سمجھانے والا سمجھا نہیں پاتا۔ آپ قرآن کی، حدیث کی کوئی وعید سنا دیجئے کہ ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا، یہ عذاب ہوگا، اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا، شدید وعید موجود ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے وہ کچھ عذر، کچھ بہانے، کچھ تعویلات کر لیتے ہیں اور مطمئن رہتے ہیں۔ کیوں؟ اہل علم نے کہا، یہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اسے آپ سماج اور معاشرے میں دیکھتے چلے جائیے۔ اہل علم نے کہا کہ یہ دراصل یہ ایمان کے غلط معنی کے تعبیر جو ان کے ذہن و دماغ میں بٹھا دی گئی ہے کہ آپ نے ایمان لایا تو اب جنت پکی ہے، آپ کے ایمان میں کوئی گناہ، کوئی غلطی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور اس پر مستزاد اگر یہ فنی طور سے یہ بات نہ بھی ہو تو یہ چیز دوسرے انداز میں یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ نے فلاں فضیلت والے عمل کو اگر انجام دے دیا، ذکر کر لیا، عبادت کر لی، تو اتنے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنے فرشتے آپ کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا قیامت تک کرتے رہیں گے، اور ایسا اور ایسا اور ایسا معاملہ ہوگا۔ تو ان کے دماغ میں یہ بسا ہوا رہتا ہے کہ اگر ہم نے بھائی کا حق مار لیا، کسی پر ظلم کر دیا، کسی کاروبار میں کسی کے حق کو مار کر چوری کر لی، پک پھنی مار لی، ہاں، سودی لین دین کیا، یا ایسا کوئی بھی گناہ کیا، تو ہم یہ فضائل پہ عمل کر کے اس کو صاف کر لے رہے ہیں۔ شیخ بھی خوش رہے، شیطان بھی ناراض نہ ہو۔ ہاں، ایک طرف گناہ بھی کر رہے ہیں اور جنت بھی ہاتھ سے جا نہیں رہی ہے۔ یہ دین نہیں ہے، اور ایمان کے غلط معنی کا ذہن و دماغ میں اپنے آپ کو بتا کر جھوٹی اور غلط تسلی دے رکھی ہے لوگوں نے۔ تو ایمان کا یہ معنی جو اہل السنہ والجماعہ مانتے ہیں نا، اس میں بھی وسطیت، ہاں، اور میانہ روی اعتدال پر ہے۔ گناہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے، نیکیاں کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ قرآن و حدیث کی بالکل صاف دلیلوں سے موجود ہے، جیسا کہ یہاں بھی شیخ نے کہا کہ اسی وجہ سے جو ہے لوگوں کا ایمان میں لوگ متفاوت ہیں، قرآن اور حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جاننے اور سمجھنے کے اعتبار سے، یعنی جس کو جتنا قرآن و حدیث سمجھتا ہے، سمجھتا صرف یہ نہیں کہ معلومات، بلکہ اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو جو جتنا علم رکھتا ہے اور علم کے ساتھ عمل کرتا ہے، اس اعتبار سے اس کے ایمان کا درجہ اونچا اور اونچے سے اونچا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہاں، فَإِنَّهُ كُلَّمَا، اس لیے کہ بندے کے دل میں، شیخ نے کہا، شیخ عبدالرزاق کی عبارت ہے کہ بندے کے دل میں جتنا قرآن و حدیث کے شواہد، دلائل، براہین اور حجتیں جتنی زیادہ مضبوط ہوگی ان اصولوں کے متعلق، اللہ پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر پر،
یہ جو ایمان کی اصولیات بنیادیں ہیں، ان سے متعلق ایک بندے کو جتنی دلیلیں معلوم ہوگی، حجتیں، براہین اور شواہد اس کے علم میں جتنے آتے جائیں گے، اسی کے اعتبار سے جو ہے اس کے ذہن و دماغ میں وہ شبہات ختم ہوں گے جو شیطان کی طرف سے اس کے ذہن و دماغ میں ڈالے جاتے ہیں۔ ایمانیات سے متعلق شیاطین مسلسل انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیاطین الجن تو ہیں ہی، ان کے چیلے چاپڑے شیاطین الانس بھی ہوتے ہیں، یہود، نصارہ، دشمنان دین، اعداء اسلام، مختلف قسم کے اعتراضات، سوالات اٹھاتے رہتے ہیں، استحالات پیدا کرتے رہتے ہیں، کہہ رہے قرآن میں یہ ہے، یہ کیسے، سمجھ میں نہیں آتی بات، اس میں تو زیادتی ہے، اس میں تو ایسا ہے۔ تو یہ جو مختلف قسم کے شبہات آتے ہیں، مخالفتیں پیدا ہوتی ہیں، قرآن و حدیث کا علم انسان کے دل میں جتنا زیادہ بڑھتا جائے گا، ویسے ویسے یہ شبہات زائل ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ جو ہمارے ہاں جو دروس کا سلسلہ ہے نا، جیسے یہ درس چل رہا ہے، اس کے علاوہ بچوں کے جو قرآن و حدیث کی تعلیم کے سلسلے ہیں مختلف قسم کے، الگ الگ معیار کے مطابق، اس سے یہ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں کہ آپ اور ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات کا جب اعادہ کرتے ہیں یا اس پر غور کرتے ہیں، تو اس اعادے سے، اس غور سے جتنا ہمارا فہم، تدبر آگے بڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اسی کے اعتبار سے ہمارے ایمان میں مضبوطی آتی ہے۔ یہ ایک روایتی جملہ نہیں ہے کہ دینی جلسوں میں شریک ہو کے اپنے ایمان میں اضافہ کریں، یا ایمان افروز بیان کہا جاتا ہے کچھ، تو جس میں قرآن و حدیث کی دلیلیں بیان کی جا رہی ہیں، یقیناً اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ اور کیسے کہ شیطان کے شبہات جو شیطان کی جانب سے القاء کیے جاتے ہیں، شیخ نے کہا کہ وہ زائل ہوتے جاتے ہیں۔ ایک عام آدمی کے ذہن و دماغ میں ایمانیات سے متعلق وہ یقین، وہ گہرائی، وہ مضبوطی نہیں ہو سکتی جو ایک اس آدمی کے اندر ہوگی جو قرآن و حدیث کے دلائل و براہین کو جانے گا، اور جو جتنا زیادہ براہین کو اچھی طرح جانے گا، اس کے ایمان میں اسی کے اعتبار سے رسوخ آئے گا، پختگی، قوت آئے گی، تمکن اور مضبوطی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمَانًا۔ یہ سورہ توبہ کی 2 آیتیں ہیں، 124 125۔ اللہ نے منافقین کے بیان میں کہا کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، قرآن کی کوئی صورت یا اس کا کوئی حصہ نازل ہوتی ہے، تو فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ان منافقین میں سے، ہم کی ضمیر منافقین کے لیے ہے، کہ ان منافقین میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایکم زادت ہو هذه ایمانا، کہ تم میں سے ان آیتوں نے، قرآن کی اس صورت یا صورت کے حصے نے کس کے ایمان میں اضافہ کیا۔ یہ مذاق کرتے تھے، ٹھٹھا اڑاتے تھے، ارے قرآن آیا، یہ اللہ نے قرآن نازل کیا، تو قرآن کی یہ آیتیں یا صورت جو آئی ہے، اس سے کس کا ایمان بڑھا ذرا بتاؤ تو۔ مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا اڑاتے تھے۔ لیکن اللہ نے آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، رہے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، بشارت لیتے ہیں۔ قرآن کی آیت جب آتی ہے تو منافقین مذاق اڑا کر کہہ رہے ہیں کہ کس کا ایمان بڑھا، اور مومنین کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا ایمان بڑھا۔ اس کا مطلب قرآن کو جتنا جانے گا جو شخص، اس کا ایمان اتنا بڑھے گا۔ اس سے یہ بھی دلیل ہوئی کہ جب ایمان بڑھا تو اس کا مطلب بڑھنے سے پہلے جو کیفیت تھی وہ بڑھنے سے پہلے کمی تھی، تو اب اضافہ ہوا، مطلب ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے بھی ثابت ہوا، بے شمار دلیلوں کے ساتھ ساتھ۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، مرض ہے، یعنی نفاق ہے، جن کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، روگ ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو اس قرآن کی ان آیتوں سے ان پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ان کی گندگی میں، رجس میں اور زیادہ گندگی بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جیسے جو قرآن نازل ہوا تھا اس کا یہ انکار کر رہے تھے اندر سے، اب مزید آ گئی، اس کا بھی انکار کر رہے ہیں، تو اب ان کا انکار بڑھا نا۔ ایک آدمی 10 آیتوں کا انکار کر رہا ہے، ایک 20 آیتوں کا انکار کر رہا ہے، تو 20 والا جو ہے بڑھ گیا نا، تو اب یہ مزید اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ تو جن لوگوں نے، جن کے دلوں میں روگ ہے، اللہ نے کہا کہ قرآن کی صورتوں کے نازل ہونے کے بعد ایمان والوں کا تو ایمان بڑھا، لیکن ان کی گندگی میں اور گندگی بڑھ گئی، اور وہ مر جائیں گے، جبکہ اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوں گے۔ ایسی حالت میں آدمی قرآن کا مذاق اڑاتے ہوئے مر گیا تو وہ کافر ہوگا۔ کہہ رہے ہیں قرآن، یہ شیخ نے جو استدلال کیا، بڑا پیارا استدلال، کہ قرآن کو اور حدیث کو، دین کو جاننے سے
اس میں غور و فکر کرنے سے، پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ آگے کہا کہ قرآن کریم میں ان اصولوں کو، ایمانیات کی ان باتوں کو بہت ہی کامل طریقے سے بیان کیا گیا اور اس میں کوئی کمی نہیں رکھی گئی۔ ایمانیات کی جو چیزیں ہیں اس کا تعلق دل سے ہے، غیبیات سے ہے، اس کو ہم یوں کہہ دیجیے کہ عقیدے سے ہے۔ عقیدہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس پہ دل کی مضبوطی ہوتی ہے، اسی کو اصطلاح شریعت میں، یہ دماغ میں رکھیے، آپ کو کتابوں میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، شریعت کے اصطلاح میں اصول دین کہا جاتا ہے۔ عقیدہ جو ہے وہ اصول دین ہے، اور عقیدے سے ہٹ کے جو ہے وہ فروع دین ہے، یعنی یہ جڑیں ہیں، وہ شاخیں ہیں۔ اصول مانے جڑیں اور فروع مانے فرع کی جمع شاخیں۔ تو جو عقیدہ ہے وہ اصل ہے، اور اس سے نکلنے والے اخلاقی تعلیمات، حلال حرام، دیگر عبادات، وہ فروعات ہیں۔ تو دین کی جو اصول ہے اسی کو الفقہ الاکبر بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں، امام ابو حنیفہ کے نام سے جو رسالہ منسوب ہے 11 صفحات کا عقیدے سے متعلق، اس کا نام ہے الفقہ الاکبر، فقہ اکبر، یعنی دین کی بڑی فقہ میں عقیدہ بھی ہے۔ ہمارے ہاں جو فقہیات پر لوگ بحث کرتے ہیں نا، وہ احکام و مسائل کی، اور ان کے ذہن و دماغ میں یہ نہیں آتا کہ عقیدہ اس فقہ سے پہلے کی فقہ ہے، یہ فقہ میں شامل ہے، اگر اس کی فقہ نہیں ہے تو وہ فقہ بیکار ہے۔ تو دین کی فہم فقہ کو کہتے ہیں۔ تو فقہ اکبر، اس کے مقابلے میں جو احکام و مسائل ہے، نکاح، طلاق، وراثت، وقف اور سب کے مسائل، یہ فقہ اصغر ہے، چھوٹی فقہ ہے۔ اس کے مقابلے میں، چھوٹا کہنے کا مطلب وہ غیر اہم ہے، یہ مطلب نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اس کی اہمیت کم ہے، یہ بات صحیح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین میں بنیاد اصول دین عقیدہ ہے، جس کو ایمانیات سے ہم تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک جملہ جو شیخ نے کہا کہ اللہ کی کتاب نے ایمان کو پورے کامل طریقے سے اور مکمل طریقے سے پورا بیان کر دیا ہے، مجھے امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ کی ایک عبارت یاد آ رہی ہے، میں پڑھاتا رہا، جو انہوں نے شرح العقیدۃ الطحاویہ میں بیان کیا ہے کہ ایک جگہ انہوں نے فلاسفہ مناطقہ، فلسفی اور منطقی لوگوں کا رد کرتے ہوئے بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کاملہ میں دین کے بنیادوں اور عقیدے سے متعلق کسی اور چیز کا محتاج کسی انسان کو نہیں رکھا۔ قرآن حدیث سے ہٹ کر، قرآن و حدیث سے ہٹ کر کسی کے ذوق، کسی کے اجتہاد، کسی کے رائے، کسی کے کشف اور خواب کا محتاج نہیں رکھا۔ حدیث میں، قرآن و حدیث میں عقیدے کی پوری ضروری باتیں موجود ہیں، کوئی تشنگی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کسی کے اجتہاد اور فقہیات اور استنباط کی ضرورت نہیں ہے۔ استنباط تو کیا جائے گا قرآن و حدیث سے، مطلب اس کی اپنی فہم کے بغیر وہ پورا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے کہا، انہوں نے بھی لکھا کہ عقیدہ، اصول دین قرآن و حدیث میں بہت مکمل انداز میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقلدین کے یہاں بھی یہ موقف ہے کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے۔ بہت پیاری اور اہم بات ہے، اس سے عقیدے کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے، اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہر انسان کو، ہم کو، آپ کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، بچوں کو، ہمیں عقیدہ براہ راست قرآن حدیث سے سیکھنا چاہیے، سیکھنا پڑے گا، اس سے بچ نہیں سکتے۔ یہ جو مقلدین بھی کہہ رہے ہیں کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے، اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ تقلید نہیں کر سکتے، مطلب آپ کو سیکھنا پڑے گا قرآن و حدیث کی دلیلوں سے، تو جو جتنا سیکھے گا اتنا مضبوط ہوگا۔ اور شیخ کا یہ جملہ ذہن نشین رہے کہ قرآن و حدیث میں عقیدے کو پورے طریقے سے مکمل انداز میں اصول دین کو، ان ایمانیات کو بیان کیا گیا ہے۔ اب جب قرآن و حدیث میں اس کو مکمل بیان کیا گیا ہے تو عقیدے میں کسی کی رائے نہیں چلے گی، عقل نہیں چلے گی۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ معتزلہ پہلے تھے اور آج بھی ان کے کچھ چیلے چاپڑے اور ان کی اولاد ایسی موجود ہے، مسلکی اور منہجی اور اصولی طور پر انہوں نے ان اصولوں کو اختیار کیا اور اپنی عقل کو قرآن و حدیث سے آگے دوڑاتے ہیں، عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں عقیدے اور ایمانیات کی بھی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ارے عذاب قبر سمجھ میں نہیں آتا، ایک کھڈے میں کیسے عذاب ہوگا، ارے روح کا معاملہ جو لوگ بیان کرتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے سمجھ میں نہیں آتا، فرشتے تھوڑی دیر میں کیسے آسمان سے یہاں جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی ایک رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا پتھر پہ رکھا، پتھر چلنے لگا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایک رات میں انشاءاللہ جو ہے میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور پیدا ہونے والے بچوں کو اللہ کے راستے میں لگاؤں گا. بخاری کی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، عقل لگا رہے ہیں. معجزات ہیں، اللہ اور رسول نے بتایا. تو اللہ اور رسول کی بات اگر سچی ہے تو یہ ایمانیات سے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا لے کر پتھر چلا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس پتھر کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے. آپ یہاں اگر سوال اٹھا رہے ہیں تو اللہ کی قدرت پر سوال اٹھا رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کر سکتا ہے. جب آپ آسمان زمین پیڑ پودے اور اپنے آپ کو دیکھیے تو یہ چیزیں آپ کو اللہ نے جو بنایا نا اس سے بڑی بات ہے پتھر چلا دینا. پتھر چلانا اس سے بہت چھوٹی بات ہے. آپ کو پیدا کرنا اس سے بڑی بات ہے. اور آپ کو پیدا کرنے سے بڑی بات آسمان زمین کو پیدا کرنا ہے. کفار مکہ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انسان جب قبر میں دفن ہو جاتا ہے تو سڑ گل کے مٹی میں ملنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوگا. عقل میں نہیں آ رہا تھا. ہاں اذا متنا وکننا ترابا، ہاں کہ کیا جب ہم مٹ جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے. عظامن نخرہ، بھونگی ہوئی مٹی، ہڈیاں ہماری بھونگی ہوئی ہو جائے گی، بوسیدہ ہو جائے گی تو پھر سے ہم زندہ کیے جائیں گے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے، سمجھ میں نہیں ہے. اللہ نے کہا ارے کیسے نہیں سمجھ میں آتا، جب تم نہیں تھے اور پیدا کر دیا اللہ نے تو ہو اور دوبارہ پیدا کرنے میں پھر کیا دقت پریشانی ہے. تم زیادہ پیدا کرنے میں یہ ایک دلیل ہوئی قرآن کی. ایک دلیل یہ کہ تم کو پیدا کرنا مشکل ہے زیادہ یا آسمان اور زمین کو. انتم اشد خلقا ام السماء بناہا. ہاں کون سی چیز مشکل ہے. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین جو ہے گرمی سے سوکھ کر مردہ ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین باران رحمت برساتا ہے، بارش برساتا ہے اور مردہ زمین پھر سے جی اٹھتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. تو جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے وہ تم کو زندہ نہیں کر پائے گا. تو ایسے ہی کفار مکہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہ ایسے ہی مسلمان کہلانے والے کچھ لوگ، کیونکہ وہ ایمان پڑھتے نہیں ہیں، دلائل جانتے نہیں ہیں. بہت غور سے یہ چیز ذہن نشین رکھیے، یہ ہمارے دین کی بنیادوں پہ بات ہو رہی ہے. اس پہ بھی مت سوچئے کہ میں تفصیل میں گیا. میں آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ توفیق دے اور ہم سب کو سمجھ دے. تو شیخ نے کہا کہ قرآن نے ان اصولوں کو اتم بیان اور اوفا ہو، بالکل کامل مکمل طور پر بیان کیا، اجمالا و تفصیلا. اجمالاً بھی بیان کیا، کہیں اختصار اور اجمال کے ساتھ اور کہیں تفصیل کے ساتھ. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی جو ہے اس کو صاف اور واضح انداز میں بیان کرتی ہے. اب شیخ نے کہا کہ ہمیں ان بعض آیتوں جو ایمان کے اصولوں کو بیان کرنے والی ہیں، قرآن کی بعض آیتیں، ہم کو چاہیے کہ ہم اس پر ٹھہر کر تھوڑا سا غور کریں. ہاں ولا سیما الآیات الجامعات، خاص طور سے وہ آیتیں جو آیات جامعات ہیں، یعنی اختصار کے ساتھ ایمان کی بنیادوں کو اپنے اندر سمیٹتی ہیں. چنانچہ شیخ نے اس میں سب سے پہلے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کو ذکر کیا. آج کے درس میں ہم صرف اس کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے سورہ بقرہ ہی میں 2-3 مقامات پر درمیان میں بھی ہے اور آخر میں آمن الرسول کے ساتھ بھی ہے. چنانچہ پہلا والا حصہ آج ہم دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں وَأَوَّلُ ذَلِكَ، قرآن میں جو ایمان کے سلسلے میں آیات جامعات ہیں ان میں سب سے پہلی سورہ بقرہ کے ابتدائی آیتیں ہیں. اس طرح سے کہ ہمارا پروردگار تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کے بعد فرمایا ہدی للمتقین، کہ یہ قرآن، یہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، جس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ اس میں کوئی جھوٹ، کوئی غلط بات ہو، کوئی کھوٹی بات ہو، کوئی کمزور بات ہو، بالکل شک و شبہ سے بالاتر ہے. وہ کتاب کیا ہے؟ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارا جو درس ہے اسی پر بنیادی طور سے جو ہے تفصیلی بحث کریں گے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اقامت کرتے ہیں، یعنی اسے پابندیوں اور شروط کے ساتھ. نماز پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں، یعنی پورے حدود، آداب، شرائط کے ساتھ اسے انجام دیتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے، روزی دی ہے، اس میں سے انفاق یعنی خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ، یہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. ہاں
اور پھر اس کے بعد والذین یؤمنون کہا کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. آپ کی طرف کیا نازل کیا گیا؟ قرآن اور حدیث. وما انزل من قبلک اور آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا یعنی توریت انجیل زبور اور جو بھی آسمانی کتابیں اور شریعتیں ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. دیکھیے ایمانیات آ رہی ہیں. ہاں اولئک علی ھدی من ربہم یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی جانب سے ہدایت پر ہیں. اس کا مطلب یہ جو بنیادی صفات بیان کی گئی ہے اگر کسی کے یہاں نہیں ہے تو وہ پروردگار کی ہدایت پر نہیں ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں. یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں. اس ان آیتوں کے بعد میں شیخ کا ہی تبصرہ نقل کروں. کہہ رہے ہیں کہ یہ آیات کریمات جن میں ان عظیم اصولوں کو بیان کیا گیا اور مضبوط بنیادوں کو پیش کیا گیا یہ بندوں کی اس صفت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ وہ متقین ہیں. یعنی یہ صفات کن کی ہے؟ جو متقی لوگ ہیں. یعنی تقوی ان ساری چیزوں کا جامع ہے. ابھی ہم تقوی سے متعلق رمضان میں داخل ہوتے ہوتے کافی کچھ تفصیلات پڑھیں گے سنیں گے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تم متقی ہو جاؤ لعلکم تتقون. ہاں تو اس میں تفصیلات آئے گی. تو اس تقوی میں بنیادی طور سے یہ چیزیں شامل ہیں. اگر ایک آدمی ایمان بالغیب نہیں رکھتا, نماز نہیں قائم کرتا یا زکوٰۃ نہیں دیتا, آخرت پر ایمان اور یقین نہیں رکھتا, یا اللہ کے رسول پر جو کچھ نازل کیا گیا اسے نہیں مانتا, اللہ کے رسول سے پہلے جو نازل کیا گیا اس میں سے کسی چیز کو نہیں مانتا, اس میں سے کسی چیز کو اگر نہیں مانتا ہے ایک چیز کو بھی, وہ متقی نہیں رہا. تو شیخ نے کہا کہ متقی کی صفت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا اس آیت کے ان عظیم اصولوں کو بیان کیا. اور کہہ رہے ہیں وَهَذَا فِيهِ أَنَّ اس میں یہ بات اور یہ سبق ہمیں ملتا ہے, درس مل رہا ہے, ہدایت مل رہی ہے کہ تقوی کی بنیاد جس پر کہ تقوی کھڑا ہوتا ہے اور جو اس کی اصل ہے وہ دراصل صحیح عقیدہ ہے. ہاں ان عظیم اصولوں اور مضبوط بنیادوں پر ایمان رکھ کے جس کے بغیر ایمان قائم نہیں ہو سکتا. یہ میں نے لفظی ترجمے کی کوشش کی, اپنے الفاظ میں اس کا مفہوم بیان کروں کہ آدمی متقی کب ہوگا. شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس ان آیتوں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ تقوی کھڑا ہوتا ہے کس پر؟ صحیح ایمان پر. صحیح ایمان جو ان آیتوں میں ایمان کی مضبوط بنیادیں اور اصول بیان کی گئی ہیں اسے قبول کرنے اور ماننے کے بعد ہی اگر ان میں سے کسی چیز کو نہیں مانا تو ایمان نہیں ہے, صحیح عقیدہ نہیں ہے, اور ایمان اور صحیح عقیدہ نہیں رہا تو تقوی نہیں رہا. تھوڑی دیر کے لیے میری وہ بات جو بار بار دہراتا ہوں کہ ہمارے یہاں سارے اسٹیجوں سے یہ کہا جاتا ہے مسلمانوں کی بری حالت اس لیے ہے کہ ایمان کمزور ہے. بالکل صحیح, لیکن جب کہا جاتا ہے کہ اب حالات سدھارنے ہیں تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو کیا ان بنیادوں کو اس طریقے سے سمجھا جاتا ہے جیسے قرآن و حدیث نے سمجھایا ہے؟ اس طریقے سے مانا جاتا ہے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور صحابہ نے تابعین کو بتایا اور انہوں نے جس طرح مانا؟ میرا جواب ہے کہ اکثریت ایسا نہیں کرتی. اس بیماری کو تو جان گئی کہ ایمان کی کمزوری سے مسلمانوں کی ساری برائیاں پریشانیاں ہیں, یہ تو جان گئی, لیکن خود جو علاج ہے اصلی نسخہ ہے ایمان کا, ہاں اس کو ایمان کی جگہ غلط جڑی بوٹیاں اور غلط نسخے بتا رہے ہیں, صحیح دعویٰ نہیں کرتے. اور دوسری چیزوں کا جو اصلی ایمان قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے اس کو نسخہ بنانے کی بجائے دوسری بناوٹی اور خود ساختہ مصنوعی سنتھیٹک دواؤں کو جو ہے اصلی دوا اور قدرتی دوا بتا کر استعمال کروایا جاتا ہے. تو بہت ضروری ہے ان بنیادوں کو سمجھنا. اب آگے شیخ نے کہا وقول اللہ سبحانہ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان الذین یؤمنون بالغیب, یہ ایمان کا یہاں بھی ہے اور آگے جو ہے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اس پر تھوڑا سا ذکر کر رہے ہیں کہ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب پر ایمان, غیب کسے کہتے ہیں؟ جو ہم سے آپ سے اوجھل ہو. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو عارضی طور سے اوجھل ہوتی ہیں, کچھ چیزیں مستقلاً ہم سے اوجھل ہیں. ابھی جیسے ہم آپ ایک دوسرے کے سامنے ہیں, جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں اس سے ہٹ کے جو بھی ہے وہ ہمارے لیے غیب ہے. اس دیوار کے پیچھے ہمارے لیے جو چیز ہے وہ غیب ہے. ماضی میں جو چیز گزر چکی وہ غیب ہے, مستقبل میں جو آنے والی ہے وہ غیب ہے. ہمارے اندر جسم کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہے ہم کو خود اپنا
پیٹ کا معدہ اور دوسری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے، وہ ایک طریقے سے غائب ہوا. پھاڑ کے دیکھیں تو وہ حاضر ہو جائے گا، سامنا ہو جائے گا. تو اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بعض لوگوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے غائب ہے، بعض لوگوں کے لیے وہ غائب نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک مثال دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ ہے، چاند کے 2 ٹکڑے آپ نے کیے اللہ کے حکم سے، تو جن لوگوں نے دیکھا وہ ان کے لیے حاضر کی چیز ہو گئی، اور ہم نے نہیں دیکھا ہمارے لیے غائب ہو گیا. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کی شخصیات بھی، تعلیمات بھی، معجزات بھی سب ہمارے لیے غائب ہے. لیکن بہت سے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ بھی جنہوں نے ان پر ایمان لایا، وہ بھی جو ایمان نہیں لائے. باپ آزر ہے، قوم کے لوگ ہیں، وہ ان کے لیے حضرت ابراہیم حاضر تھے، ہمارے لیے غائب ہے. تو ایسے جزوی طور پہ جو غیبیات میں ہمارے لیے آتا ہے، تو بعض لوگوں کے لیے بعض چیزیں ایسی ہیں جو غیب سے نکل گئی. لیکن جو ایسی کچھ چیزیں بھی مانتے ہیں ان کے لیے دوسری. حضرت ابراہیم کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، حضرت ابراہیم سے پہلے کے انبیاء کو نہیں دیکھا، بعد کے انبیاء کو نہیں دیکھا، تو ان کے لیے وہ بھی غائب ہو گئے. بہرحال ہاں، تو غیب پر ایمان رکھنا، ہر وہ چیز جو غائب ہے. شیخ نے کہا الذین یؤمنون بکل ما غاب عنہم مما اخبرتہم بہ رسول اللہ، کہ وہ ایمان لاتے ہیں ہر اس چیز پر جو ان سے غائب ہے. کون سی چیزیں؟ جس کی رسولوں نے خبر دی. اب BBC لنڈن اور وائس آف امریکہ اور جرمنی نے اگر خبر دی نہیں دی تو وہ مراد نہیں ہے. انبیاء نے، اللہ کے سچے رسول نے جن چیزوں کے بارے میں بتایا، ہاں، اور وہ چیزیں غائب ہیں. مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرشتے ہیں. مثال کے طور پہ میں 2 مثال دے رہا ہوں. قبر کے تعلق سے قبر میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے بتایا، وہ ہمارے لیے غائب ہے. انبیاء سابقین کے بارے میں ہمارے رسول نے بتایا، وہ ہمارے لیے غائب ہے. تو جن ایسی چیزوں کے بارے میں جو ہم کو ہمارے سامنے نہیں ہے، ہاں، ہم نے دیکھا نہیں، ان کے بارے میں رسولوں نے خبر دی تو وہ غائب ہے. وَهَذَا مِنْ أَكْمَلِ أَوْصَافِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَجَلِّهَا. شیخ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے بڑے ہی کامل اور بہت ہی بڑے اوصاف میں سے ایک صفت ہے. مسلمانوں کی جو صفت ہے، ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کی جو صفت ہے، اس کی بڑی صفت اور بنیاد یہ ہے کہ وہ غیب کی وہ باتیں جو رسول سے معلوم ہو رہی ہیں، ثابت ہو رہی ہیں، ان پر یقین کرے. شیخ نے کہا کہ یہ ایک مسلمان کا بہت ہی عظیم اور بڑا وصف ہے. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ھو ما آمن احد بافضل من ایمان بغیب، کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے صحیح روایت ثابت ہے. انہوں کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی بھی شخص غیب پر ایمان لانے سے زیادہ فضیلت والا ایمان نہیں رکھتا. غیب کو جو ماننے والا آدمی ہے وہ دیکھے ہوئی چیز کو ماننے کے مقابلے میں زیادہ فضیلت کی بات ہے. اگر ہم اللہ کو، رسول کو سچا مان رہے ہیں اور پھر ان کی باتوں کو بغیر اس کو سامنے لیے ہوئے تسلیم کر رہے ہیں، یہ ہے ایمان. اور یہی ماننا ایک آدمی کے پکا، سچا اور یقین کرنے والا ہونے کے لیے ضروری ہے، کافی ہے. اور یہی امتحان ہے ہمارا اور آپ کا دنیا میں کہ آپ نے اللہ کو مانا، رسول کو مانا، تو اب اللہ اور رسول جو کہہ رہے ہیں سر جھکا کے تسلیم کر لیا جائے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ غیب پر ایمان لانا یہ سب سے افضل بات ہے ایک بندے کے لیے. کہہ رہے ہیں فانظر ھذا الوصف العظیم الجلیل الذی وصف اللہ، چنانچہ اس عظیم الشان اور جلیل القدر وصف کو، صفت کو دیکھیے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے متقین بندوں کی صفت کے طور پر بیان کیا. کہ وہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، چنانچہ ان کا ایمان حواس پر موقوف نہیں ہے کہ محسوس کریں. اعضائے حسیہ جو کہتے ہیں 5 آنکھ کان سونگھنا، دیکھنا یا چھونا، جلد چمڑی سے ہوتا ہے، دیکھ کر ہوتا ہے، سن کر ہوتا ہے، سونگ کر ہوتا ہے، محسوس کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ اعضائے حسیہ، تو حواس کے ذریعے سے ماننا اس پر موقوف نہیں ہے. اس لیے کہ بہت سے لوگ لأن کثیر من الناس لا یؤمن الا بما یعرفہ من خلال، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ انہی چیزوں کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں جس پر ان کے حواس کی گواہی ملے، یعنی وہ محسوس کریں، دیکھیں، سنیں یا محسوس کریں تو اسی کو مانتے ہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ انسان کے حواس 5 ہیں. ایک ذوق،
چکھنا مزہ، والشم اور سونگنا، اور سننا نظر دیکھنا، واللمس اور چھونا، یہ 5 حواس کہلاتے ہیں۔ فما لا يعرف من خلال هذه الحواس، تو جو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان 5 چیزوں کے ذریعے سے جن چیزوں کو محسوس نہیں کرتے اس پر ایمان نہیں رکھتے، اس کا انکار کر دیتے ہیں اور اس کے کافر اور منکر بن جاتے ہیں۔ رہا مومن شخص تو اس کے پاس یہ ایمان کی بنیاد ہے، مومن آدمی پر کے پاس یہ ایمان کی بنیاد ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے ذریعے سے کسی چیز پر یقین کرنا۔ چنانچہ یہ حواس سے بڑھ کر ایک چیز ہے غیب پر ایمان لانے والی، جو حواس سے زیادہ اہمیت والا مضبوط یقین دیتی ہے ایک ایمان والے کے پاس۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ مومن ایمان رکھتا ہے ہر اس چیز پر جو اس سے غائب ہے، ماضی حال مستقبل کی کوئی بھی ہو، غائب ہے، لیکن اللہ کے رسولوں نے جس کی خبر دی ہے، رسولوں نے خبر دی ہے تو بندہ مومن مانتا ہے، وہ اعضائے حسیہ اس کو محسوس کریں یا نہ کریں۔ فَيَدْخُلُ تَحْتَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ اصول الایمان كلها، چنانچہ اس مجموعے میں غیب پر ایمان والا جو مجموعہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس مجموعے میں ایمان کے تمام اصول، ایمان کی تمام بنیادیں شامل ہیں اور بنیادی طور سے شامل ہیں۔ اسی لیے امام ابو العالیہ جو بہت مشہور اور بڑے تابعی گزرے ہیں، امام ابو العالیہ کہتے ہیں، اور ان کے علاوہ دوسرے بہت سارے ائمہ تفسیر جیسے ابن جریر، علامہ ابن کثیر اور ان کے علاوہ دوسرے مفسرین رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ الذین یؤمنون باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، کہ یہ وہ لوگ ہیں غیب پر ایمان لانے والے، کہ کن چیزوں پر ایمان لانے والے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت کے دن، تقدیر کے بھرے برے پر، اور جن موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ جو 6 بنیادیں ہیں، ان 6 بنیادوں کی جو لازمی چیزیں، جڑی ہوئی چیزیں ہیں بہت سارے، مثال کے طور پہ آپ آخرت کو ہم اور آپ مانتے ہیں، تو جہاں سے انسان کی موت واقع ہوتی ہے وہیں سے آخرت شروع ہو جا رہی ہے۔ موت کو کون سے ملک الموت نکالتا ہے یہ اس میں ماننا شامل ہے، مرنے کے بعد ہی کیا معاملات ہوتے ہیں، روح کہاں جاتی ہے یہ شامل ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے یہ اس میں شامل ہے، دوبارہ قبر کے بعد جو ہے اٹھائے جانے کے بعد میدان محشر میں کیا ہوگا یہ اس میں شامل ہے، حساب کتاب، میزان، پل صراط، اعمال کا دائیں بائیں ہاتھوں میں دیا جانا، اور قیامت کے وہ مناظر جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں وہ ساری چیزیں شامل ہوگی، حوض کوثر اور پھر پل صراط سے گزر کر جنت یا جہنم میں جانا وہ شامل ہوگا، جنت اور جہنم کی ساری تفصیلات اس میں شامل ہوگی۔ ایک ایمان بالآخرہ ہے، اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں جو ثابت ہے قرآن و حدیث سے۔ تو ائمہ مفسرین نے یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں ان 6 بنیادوں کو ذکر کیا، اور یہ 6 بنیادیں خود بخود سارے غیبیات کو اپنے اندر سوابق اور لواحق کے ساتھ سمیٹتی ہیں۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں فہذہ صفۃ ومیزۃ شرف اللہ بہا اہل الایمان، چنانچہ یہ ایک صفت اور امتیاز ہے، ایک نمایاں امتیازی وصف ہے جس سے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو شرف بخشا ہے، عزت دی ہے، اس لیے کہ انہوں نے لأنہم صدقوا المرسلین، اس لیے کہ اہل ایمان نے رسولوں کی تصدیق کی، وتلقوا کل ما جاءت بہ رسول اللہ بالقبول والتسلیم، اور ان تمام چیزوں کو جو اللہ کے رسول پیغمبر لے کر آئے ہیں ان تمام چیزوں کو قبولیت اور تسلیم کے ساتھ لے لیا۔ تلقی بالقبول اس کو بولتے ہیں، یعنی کسی چیز کو قبول کرتے ہوئے تسلیم کر لینا، لے لینا، مان لینا۔ تو رسولوں نے جو کچھ بھی تعلیمات، خبریں بیان کی وہ ساری چیزیں اہل ایمان نے قبول اور تسلیم کے ساتھ سر تسلیم خم کر کے، ظاہر بھی قبول کیا اور اندر سے بھی تسلیم کیا، سچا مانا، ہر دونوں اعتبار سے قبول کیا، اور کیا کہا؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبما جاء عن اللہ۔ اور یہ جو عبارت میں پڑھ رہا ہوں عربی میں، یہ شیخ عبدالرزاق نے نقل کی، اور یہ امام شافعی کی عبارت ہے جسے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایمانیات کے ضمن میں جگہ جگہ نقل کیا ہے، کئی جگہ پر۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل ایمان کا شرف ہے کہ انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی، اور جو کچھ رسولوں سے حاصل ہوا، روایت کیا، اس کو قبولیت اور تسلیم کے ساتھ جو ہے اس کے سامنے جھک گئے، اس کو لے لیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے اس پر اللہ کی مراد کے ساتھ ایمان لائے۔ آج کل جو کہا جاتا ہے پوائنٹ بھی نوٹڈ، یہ پوائنٹ نوٹ کیا جائے کہ اللہ پر اور اللہ سے جو کچھ ہمیں مل رہا ہے، قرآن ہے، حدیث کی شکل میں ہے، مل رہا ہے۔ کیسے؟
جو اللہ کی مراد ہے. اللہ نے جو بات کہی ہے تو اللہ کے بات کی جو مراد ہے, مطلب ہے, وہی مان رہے ہیں, اپنے دماغ سے اس کی تشریح نہیں کر رہے ہیں. ابو علی سینا اور ابن رشد اور فلاں نے اس کی یہ تعویل کی, یہ تب مانا کیا, یہ تشریح کیا, وہ نہیں. اللہ نے جو بیان کیا ہے اور اللہ کی جو مراد ہے ہم وہی مانتے ہیں. اسی طرح وآمنا برسول اللہ, اور ہم تمام اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. وما جاء عن رسول اللہ, اور جو کچھ رسولوں کی جانب سے آیا ہے ان سے روایت ہے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. کیسے؟ علی مراد رسول اللہ, رسولوں کی جو مراد ہے اسی کی بنیاد پر. اب اللہ کے رسول کی حدیث کا ایک مطلب ہوتا ہے جو اللہ کے رسول اور صحابہ نے سمجھا, اور ایک مطلب وہ ہوتا ہے جو آج کا کوئی مفکر, کوئی دانشور, کوئی ٹی وی چینل پہ آنے والا, کوئی علامہ, کوئی دانشور بیان کر رہا ہے جو صحابہ کرام اور اللہ کے رسول سے ہٹ کر ہے. تو کون سا مانا جائے؟ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات قرآن و حدیث میں قرآن میں بیان کیے گئے. اللہ کے رسول نے 23 سالہ دور نبوت میں صحابہ کو بتایا, سکھایا. اب 100 سال 200 سال کے بعد ایک آدمی پیدا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ عربی زبان میں جو مطلب قرآن و حدیث کے یہ الفاظ کا لیا جاتا ہے یہ وہ مطلب ہے ہی نہیں, یہاں یہ نہیں, یہ مراد ہے. قرآن میں کہا گیا اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کے ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے, کچھ اور ہے, نعمت ہے, قدرت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا نہیں صحابہ کو کہ دیکھو قرآن میں ید ہے تو ید کا مطلب ید مت سمجھنا, ہاتھ مت سمجھنا. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ید کو ید ماننا اگر گمراہی ہے, اگر وہی مطلب ماننا اگر گمراہی ہے, غلط ہے, تو رسول یہ بتاتے نہیں کیا؟ صحابہ یہ پوچھتے نہیں کیا؟ صحابہ اس کی تشریح نہیں کرتے, اپنے شاگردوں تابعین کو بتاتے نہیں کہ دیکھو عربی زبان میں ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے, تم ید اللہ کو اللہ کا ہاتھ مت سمجھنا. اللہ کے رسول نے نہیں بتایا, صحابہ نے نہیں جانا, نہیں بتایا, تابعین نے نہیں جانا. اس کے بعد کچھ بدعتی پیدا ہوتے اور کہتے ہیں کہ نہیں ید کا معنی ید نہیں ہے, نعمت ہے. تو یہ اللہ کی جو مراد ہے اللہ کے کلام سے وہ نہیں مان رہے ہیں. اسی طرح بہت سی حدیثیں ہیں, اللہ کے رسول کی حدیث کا ایک مطلب صحابہ نے سمجھا, تابعین نے سمجھا. ایک آج کا کوئی دانشور آ کے اٹھ کے نیا معنی بیان کرتا ہے, بات کے بدعتی بیان کرتے ہیں. جو لوگ بعد والا مانتے ہیں وہ اللہ کے رسولوں کی بات کو رسولوں کی مراد پر نہیں مانتے. یہ امام شافعی کی نقل کی ہوئی کی عبارت بڑی پیاری ہے, جامع ہے, کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ سے جو کچھ مروی ہے, نقل کیا گیا ہے, نازل ہوا ہے, وہ مانتے ہیں اور اسی معنی میں مانتے ہیں جو اللہ کی مراد ہے. رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور رسولوں سے جو کچھ آیا ہے, منقول ہے, ثابت ہے, وہ بھی مانتے ہیں, اور رسولوں نے اپنے کلام سے جو معنی مراد لیا ہے وہی مانتے ہیں, دوسرا معنی نہیں مانتے. من اللہ ہے, یہ امام زہری کی عبارت آگے شیخ نے نقل کی, کہا کہ من اللہ الرسالہ وعلی الرسول البلاغ وعلینا التسلیم, کہ اللہ کی طرف سے رسالت ہے, یعنی اللہ نے پیغام بھیجا, وعلی الرسول البلاغ, اور رسول پر پہنچانے کی ذمہ داری ہے. اللہ کا کام ہے کہ تعلیم دے, پیغام بھیجے, رسول کا کام ہے کہ وہ پیغام ہم تک, لوگوں تک, انسانوں تک, انسانیت تک پہنچائے, اور ہمارا کام کیا ہے؟ وعلینا التسلیم, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سر تسلیم خم کر دیں, مان لیں. یہی دین ہے کہ اللہ نے بھیجا, رسول نے پہنچایا, ہم نے اس کو مانا یا نہیں مانا. کہہ رہے ہیں فہذہ حال اہل الایمان, یہ اہل ایمان کی حالت ہے. یؤمنون بکل ما یبلغہم ویصل الیہم من طریق الرسل, کہ وہ ایمان لاتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو ان تک پہنچتا ہے اور رسولوں کے راستے سے, تمام علیہم الصلاۃ والسلام, رسولوں کے راستے سے جو ان تک پہنچایا جاتا ہے. تو چنانچہ یہ اہل ایمان اسے قبولیت اور تسلیم کے ساتھ اخذ کرتے ہیں, لے لیتے ہیں, کسی تردد اور توقف کے بغیر. نہ کوئی جھجک نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی شک شبہ نہیں. اللہ اور رسول نے, رسولوں کی بات آ گئی, سر جھکا دیا. جیسا کہ ہم صحابہ کرام کو پڑھتے ہیں, ابوبکر صدیق کے بارے میں بار بار آتا ہے کہ کافروں نے کہا کہ کیا اب رسول کی یہ بات بھی مانو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ ایک رات میں یہاں سے بیت المقدس گئے اور وہاں سے آسمان کی سیر کر کے آئے اور اسی رات ختم نہیں ہوئی, اسی رات کے ایک حصے میں لوٹ بھی آئے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں اسے مانتا ہوں, اس سے بڑی بڑی باتیں مانی. چنانچہ یہ رسولوں کے ماننے والوں کی شان ہے, بغیر تردد و توقف کے وہ ان کی سچی خبروں پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, یقیناً مومن تو بس وہی ہیں, انما یہ حرف حصر کہلاتا ہے.
بس وہی جو ترجمہ کر رہا ہوں یہ اسی حصر کا معنی کہ مومنین تو وہی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان کا ترجمہ کر لیجئے یقین رکھتے ہیں، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر یقین رکھتے ہیں. ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک شبے میں نہیں پڑتے. ریب سے بنائے ارتابہ، ہاں پھر وہ ریب میں نہیں پڑتے، شک نہیں کرتے. اللہ رسول کو مان لیا، ان کی باتوں کو مان لیا، شک شبے میں نہیں پڑتے. شک شبہ آ گیا تو ایمان نہیں رہا، یقین نہیں رہا. ہاں اے قنو ولم یشکو، ترجمہ آگے تشریح کی، یعنی وہ یقین رکھتے ہیں اور شک میں نہیں پڑتے. فیدخل تحت هذه الجملہ، چنانچہ یہ جو جملہ ہے یؤمنون بالغیب، کہ یہ وہ ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اس میں اصول ایمان شامل ہے. اب کون سے اصول ایمان ہے؟ اللہ پر ایمان. اللہ پر ایمان میں کیا کیا شامل ہے؟ اللہ کے اسماء، اس کے صفات، اس کی عظمت، کبریائی، اس کے افعال، اور ہر وہ چیزیں جس کے بارے میں اللہ کے بارے میں جو رسولوں نے بتایا ہے. اسی طریقے سے فرشتوں کے بارے میں جو کچھ رسولوں نے بتایا ہے، کتابوں کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، اسی طرح پرانے رسولوں سے متعلق، اور اس کے علاوہ جو غیبیات ہیں جیسا کہ میں نے کہا جنت، جہنم، قبر اور روح اور دوسرے جو تفصیلات ہیں، ان تمام سے متعلق جو رسولوں نے بتایا وہ سب ہمارے غیب پر ایمان میں جو الذین یؤمنون بالغیب کا جملہ ہے اس میں شامل ہے. ہاں آخری بات جو اس آیت کے تحت شیخ نے کہی، پھر اللہ جل وعلا نے جو کہی اس آیت کے بعد، سو والذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان رکھنے کے بعد ظاہری طور سے شریعت اور حقیقت اس کے کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں ان چیزوں پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. اے القرآن، یعنی قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا، الفاظ اور معنی کے ساتھ وہ قرآن ہے، اور معنی کے ساتھ وہ حدیث ہے. قرآن اور حدیث الگ نہیں ہے، وہ بھی آپ کے اوپر نازل کیا گیا. اگر کوئی حدیثوں کا انکار کرتا ہے تو بما انزل الیک میں سے ایک چیز کا انکار کر رہا ہے. وہ اچھی طرح دماغ میں رکھیے. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہ تو جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یہ الکتب المنزلہ، یعنی نازل کی ہوئی کتابیں، اور اس میں وفی ہے. اب یہ جو جملہ ہے کہ آپ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ کے پاس جو نازل کیا گیا، اور آپ سے پہلے پر بھی. تو آپ سے پہلے پر میں کتابیں ہیں، تو کتابوں پر ایمان کے ساتھ ساتھ وہ رسول پیغمبر بھی ہے جن پر کتابیں نازل ہوئی، یعنی اس میں رسولوں پر ایمان بھی شامل ہے. اور رسولوں پر جو کتابیں نازل کی گئی، شریعتیں نازل کی گئی، میں شریعتیں اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں، شیخ نے کتابیں کہا ہے، وہ بھی شامل ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یعنی اس میں کتابیں آ گئی، رسول آ گئے پچھلے، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. کہہ رہے ہیں وہذا ذکر لاصل من اصول الایمان بالیوم الاخر، یہ آخرت پر ایمان والا جملہ ایمان کے اصولوں میں سے ایک اصل یعنی الایمان بالیوم الاخر کا ذکر ہے، یعنی یہ بھی ایک بنیاد پر شامل ہے. فاذا، چنانچہ نتیجہ کیا نکلا؟ ھذا التصدیر لسورۃ البقرہ جاء مشتملا علی هذه الاصول العظیمہ والرکائز المتینہ التي یقوم علیہا دین اللہ تبارک و تعالی. یہ سورہ بقرہ کا آغاز، سورہ بقرہ کی تصدیر، شروعات میں جو اللہ رب العالمین کی جانب سے جو بات بیان کی جا رہی ہے، اس میں ان عظیم اصولوں اور مضبوط بنیادوں کو ذکر کیا گیا جس پر اللہ کا دین قائم ہے، شریعت کا. سورہ بقرہ پہلی سورت ہے، اس کے آغاز ہی میں دین کی ان بنیادوں کا ذکر کیا گیا. یہاں آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں. آگے جو ہم شاید رمضان کے بعد درس ہو انشاءاللہ، تو اس میں یہ سلسلہ جڑے گا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہے، اور سورہ بقرہ میں آگے چل کے آیت نمبر 136 وغیرہ میں جو ابراہیم، اسماعیل اور دوسرے نبیوں کا ذکر ہے وہاں بھی ہے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، وہاں بھی ہے. پھر اس کے بعد لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، وہاں بھی ہے. اسی طریقے سے آمنا الرسول کے ضمن میں جو آخری دو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے. انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے. ان جامع آیات کا تذکرہ کیا جس میں ایمان کی بنیادوں کو اجمالی طور سے سمیٹا گیا. قرآن میں اور حدیثوں میں اس اجمال کی تفاصیل بھی موجود ہے. اس کا کچھ تذکرہ ہم اگلے دروس میں پڑھیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح علم اور ہدایت سے نوازے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے، گمراہیوں سے، فتنوں سے، عذاب سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.